1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے، جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں، اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے. اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. جو معتدل قیادتیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر متعلقہ اور ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے. آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی فوری طور پر جو بل لینے آئے یا بجلی کاٹنے آئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو زد و کوب کیا، جبکہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ جو اصل کرتا دھرتا ہے، جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں، بھائی آئی ایم ایف کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پوری دنیا کے امن کو اللہ نہ کرے پھر خطرہ ہوگا اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے. اگر آئی ایم ایف اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کو اسی طرح مانا جاتا رہا تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور ہم بھی اب کمر بستہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد. خالد بھائی، رابطہ کمیٹی فیصلے کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں اب احتجاج ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمیں بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ان احتجاج میں عوام لا تعلق ہیں، کیونکہ انہیں بھی وہ بھی تنگ ہیں، بیزار ہیں. لیکن ہم انہیں اعتماد دیں گے، ہم تحریک چلائیں گے. اور جو اور سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے مسائل، خاص طور پہ بجلی کے بلوں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی. ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل اور وسیع در مفاہمت چاہیے. سب مل کر کریں گے تو یہ نیا کنارے لگے گی، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی. یہ آج متنبع کرنے کے لیے خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. رائٹنگ از آن دا وال. ملک میں بے چینی اضطراب اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے. اب بس ہو گئی ہے. انف از انف. اب اس کے بعد ہم سب کی برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے. اب ہمارے درمیان بھی جو یہ سیاسی مروت تھی یہ ختم ہو رہی ہے. ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کوئی چارے کا نہیں. وہ جو لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائم اس پہ بھی تھوڑا بڑا موجود صاحب حضرات، ساتھی بھی نوجوان شہید تھے نا. موجود صاحب حضرات، یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ گزری ہوئی کئی حکومتوں کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے ہیں. صحیح. یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان چپکلش کی وجہ سے.
یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے، اور اس کا سارا بوجھ گزشتہ 70 سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں، اور جس طرح مہذب دنیاؤں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران سے زیادہ پاکستان میں اصل بحران نیت کا بحران ہے۔ پاکستان میں فائنینشیل بینک کرپسی سے زیادہ مورل بینک کرپسی ہے۔ فائنینشیل جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے، نہ پاکستان میں جمہوریت آنے دی گئی ہے۔ یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس نے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی ہے۔ منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں، اور کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں۔ اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں۔ ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی۔ تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہوں۔ سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہی ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس مصنوعی نمائندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد، جس میں کہ کئی کروڑ
ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے کہ ان کے حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. صحیح بات. ہم دوبارہ دوہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، لیکن شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں کا چند ہفتوں، جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے، جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن شفاف الیکشن کی، شفاف انتخابات، غیر جانبدار انتخابات، اور پورے لوگ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے خاطر ہر کچھ تاخیر پاکستان کی عوام، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام کے حق میں ہے، اور اس حق سے ہم پاکستان کو نہ دستبردار ہونے دیں گے، نہ خود اس حق سے دستبردار ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا خالد بھائی، یہ بتائیے گا کہ 28 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایم پی کو بھی جو ہے مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے، تو آپ کا وقت جو ہے جائے گا؟ جی ضرور جائے گا. ہمارا موقف تو سب سے واضح ہے، سب سے پہلا ہے، اور ہمارا بھرپور نمائندگی وہاں پہ ہوگی. اور ہمارے پاس جو اسٹیٹکس ہیں، جو دلیل ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسری راہ نکلے گی. میں واضح موقف دیا آپ کو جناب عالی کہ اس کے لیے کوئی سالوں کی تاخیر نہیں ہونی ہے، چند ہفتوں کی ہونی ہے. آپ اپنے الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں نا، اس کو اکوپ کریں، اس کو غیر جانبدار بنائیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر ڈالیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں تو یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم جا کر حلقہ بندیوں اور مردم شماری پہ اپنے تحفظات کا کوئی سرکاری قسم کا اعتراض کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا، سی سی آئی میں کرنے کا یہ اعتراض تھا، وہاں نہیں کیا. تو کوئی دوسرا اعتراض کسی نئی صورتحال کی وجہ سے ہے، انہوں نے منظور کیا. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جن بیساکھیوں پر وہ سندھ کے اوپر ایک مصنوعی قیادت کو مصنوعی اکثریت کے ذریعے یہ مسلط رہے ہیں، وہ اس کو غیر معینہ مدت تک پھیلا دیں، تو اس کے اثرات دیکھ لیں 15 سال میں کیا ہوئے. تو جناب عالی، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیا جائے یہ بات، آپ سوال کر لیجئے ایسا کیا 10-15 دن میں ہوا ہے جس کے بعد آپ نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے. اچھا، ایکچولی اس طرح کی افواہیں نہ اٹھے نا تو ہمیں اپنے اوپر شک ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم پریشان کریں گے آپ سب کو.
جو بھی لوگ پاکستان میں جینوئن جمہوریت کے خلاف ہیں، عام عوام کی حکمرانی کے خلاف ہیں، مڈل کلاس کی لیڈرشپ سے خوفزدہ ہیں، انشاءاللہ ان کے کاپنے کے دن آ رہے ہیں۔ یہ بتا دیں آپ کی جانب سے بار بار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، تو آپ لوگ اس مسئلے کا احساس کر کے آپ محسوس کریں کہ الیکشن آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا، ہمارا تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے اور ہم صحیح وقت پہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات وقت پہ ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس کو کرانے چاہیے۔ تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ نہیں آیا تھا وقت پہ کرانے کا، اب وقت آ گیا ہے۔ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی ایک موقع کے سامنے آیا کہ نہیں مردم شماریوں کے بعد سے سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہوگا، تو اس طرح سے کوئی بات پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کو ہونا چاہیے، کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ کے خیال میں سیٹوں میں رد و بدل ہونا چاہیے، سیٹوں میں اضافہ وغیرہ ہونے والے؟ دیکھیے، ایک آئینی تقاضا تھا، وہ آئینی تقاضا یہ تھا کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان حلقہ بندیوں میں کوئی فرق پڑتا ہے، اس کے لیے ایوان کا موجود ہونا ضروری تھا۔ آئین میں اگر اس کے لیے رکا جاتا تو حکومت کی مدت بڑھانی پڑتی، نئے مسائل کھڑے ہوتے۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں ہے جناب عالی کہ اگر صوبوں کی سیٹیں نشستیں ایک ہی مل کے کی گئی ہے نا، ہم تو نہیں نا سی سی آئی میں، مل کے طے کیا گیا ہے، تو اگر صوبوں کے اندر یہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ تبدیلی آ رہی ہے ایک ہی صوبے میں، تو اس میں تو کوئی ایسی تاخیر کے اندیشے بھی نہیں ہے، نہ کوئی قانونی ہچ ہے اس حوالے سے۔ خالد بھائی یہ بتا دیجیے گا، پیپلز پارٹی کی تکلیف جو ابھی 2 روز پہلے الیکشن کے معاملے سے بہت زیادہ نظر آئی، تو پیپلز پارٹی نے جو اصل مطالبہ رکھا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ سیکنڈ ایشو ہے، 90 دن کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، تو ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن ہو یا صرف جی، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کر دے تو 90 دن سے پہلے بھی ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے، لوگوں کو نام ووٹر لسٹ میں آئے گا تو ووٹ ڈالیں گے نا، اور پھر کس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کے لیے حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ اب حلقہ بندیاں نئی مردم شماری کے بعد ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں تو کس حلقہ بندیوں پہ کرائیں گے آپ؟ صحیح بات۔ پرانی حلقہ بندیوں کا کو دوبارہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی آئینی آپشن موجود نہیں ہے۔ نئی مردم شماری ہوئی، سب نے قبول کر لی تو پرانی تمام حلقہ بندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کب تک ڈسنفرینچائز کریں؟ لے لے، 1000 کو الگ کر کے آئندہ کے بلوں میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب جو ریسیویبلز تھے، جو بل آ رہے تھے ڈسکوز کے پاس پورے ملک میں اور کے الیکٹرک کے پاس کراچی میں، اب وہ بل بھی ادا نہیں ہوں گے، اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے، باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے۔ جو معتدل قیادتیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مکالمے اور بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر متعلقہ اور ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو پھر اس ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنے گی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنیں گے۔ آپ نے دیکھا تاجروں نے کس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ہم پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر سندھ کے شہروں اور کراچی کے عوام اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور
انہوں نے بھی فوری طور پر جو بل لینے آئے یا بجلی کاٹنے آئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو زد و کوب کیا، جبکہ ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ جو اصل کرتا دھرتا ہے، جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں، بھائی آئی ایم ایف کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری دنیا کے امن کو اللہ نہ کرے پھر خطرہ ہوگا اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے، اگر آئی ایم ایف اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کو اسی طرح مانا جاتا رہا۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور ہم بھی اب کمر بستہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ خالد بھائی، رابطہ کمیٹی فیصلے کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں اب احتجاج ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمیں بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان احتجاج میں عوام لا تعلق ہیں، کیونکہ انہیں بھی وہ بھی تنگ ہیں، بیزار ہیں، لیکن ہم انہیں اعتماد دیں گے، ہم تحریک چلائیں گے، اور جو اور سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے مسائل، خاص طور پہ بجلی کے بلوں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی۔ ایک وسیع البنیاد اشتراکی عمل اور وسیع در مفاہمت چاہیے، سب مل کر کریں گے تو یہ نیا کنارے لگے گی، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ آج متنبع کرنے کے لیے خالد بھائی اور رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے۔ رائٹنگ از آن دا وال۔ ملک میں بے چینی اضطراب اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا ہے، اب بس ہو گئی ہے، انف از انف۔ اب اس کے بعد ہم سب کی برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے۔ اب ہمارے درمیان بھی جو یہ سیاسی مروت تھی یہ ختم ہو رہی ہے، ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی چارے کا نہیں۔ وہ جو لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائم اس پہ بھی تھوڑا بڑا معزز صاحب حضرات، ساتھی بھی نوجوان شہید کو نہیں ہو سکتا۔ معزز صاحب حضرات، یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ گزری ہوئی کئی حکومتوں کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے ہیں۔ صحیح۔ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان چپکلش کی وجہ سے، یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے، اور اس کا سارا بوجھ گزشتہ 70 سالوں میں حکمران عوام پر ہی ڈالتے آئے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس ناکامی کی ذمہ داری لیں، اور جس طرح مہذب دنیاؤں میں اور جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں معاشی بحران ہے، لیکن معاشی بحران سے زیادہ پاکستان میں اصل بحران نیت کا بحران ہے۔ پاکستان میں فائنینشل بینک کرپسی سے زیادہ مورل بینک کرپسی ہے۔ فائنینشل جو قومی اتفاق اور اتحاد اور ٹرسٹ، سب سے بڑا ڈیفیسٹ پاکستان کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا ہے، نہ پاکستان میں جمہوریت آنے دی گئی ہے۔ یہ حالات جو بجلی کے بلوں سے ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اس نے کراچی کی سڑکوں پہ جرائم کی پرورش کرنی شروع کر دی ہے۔ منظم گینگ کراچی کے اندر جرائم، اور پورے پاکستان میں، اور کراچی میں اچانک 2-3 دنوں میں جرائم کی جس شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک سنگین خطرے کی شکل اختیار کر جائیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آج یہاں موجودگی سے میں اس ہونے والے اس وقت عام انتخابات کی تیاری، مردم شماری، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بہت ساری بحث چھڑی ہوئی ہے. ہم اپنا موقف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے رہے ہیں. اس میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اور یہاں پہ تمام نمائندہ چینلز بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے انتخابات میں جس طرح یہاں کے حقیقی نمائندوں کے بجائے جعلی نمائندگی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مسلط کی گئی، اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کی زندگیوں کو بھی، یہاں کی شکل کو بھی بدلنے کی صورت اختیار کر لی تھی. وہ جو ہمارا حق چھینا گیا ہے، پورے پاکستان میں کسی کا اس طرح نہیں چھینا گیا تھا، حق نمائندگی. تو سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کی تھی کہ وہاں کے حقیقی نمائندے دوبارہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوانوں میں موجود ہوں. سب سے جلدی انتخابات کی ضرورت اس شہر کو ہے، لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرط یہی ہے پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار اور سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے. یہ کون سے لوگ ہیں جو نئی حلقہ بندیوں، جو نئی مردم شماری کے بعد بھی پرانی حلقہ بندیوں پر زور دے رہے ہیں تاکہ ان کے حق میں جو 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ بنتی رہی ہیں، اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکے، اس مصنوعی نمائندگی کو سندھ پر دوبارہ مسلط کیا جاتا رہا ہے. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو بالآخر ماننے کی ضرورت کو انہوں نے اب مانا ہے کہ نئے مردم شماری کے بعد جس میں کہ کئی کروڑ ووٹرز کا بھی اضافہ ہوا ہے کہ ان کے حق نمائندگی سے محروم نہ رکھا جائے. پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اس نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات ہوں. صحیح بات. ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، لیکن شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ الیکشن. اگر اس کے لیے ایک ایماندارانہ الیکشن اور ایک جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. چند ہفتوں کا ہی. چند ہفتوں، جبکہ الیکشن کمیشن نے جس وقت یہ مردم شماری کو فائنلائز کیا گیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ان کو 90 دن درکار ہے، جو کہ 90 دن ان کے پاس موجود تھے. تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ وہ 90 دنوں میں حلقہ بندیاں کرا کر وقت پہ انتخابات کرانے میں معذوری کا اظہار کیوں کر رہی ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن شفاف الیکشن کی
शफाफ इंतखाबात, गैर जानिबदार इंतखाबात और पूरे लोग पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को हक नुमाइंदगी देने के खातिर हर कुछ ताखीर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के निज़ाम के हक में है और इस हक से हम पाकिस्तान को ना दस्तबरदार होने देंगे, ना खुद इस हक से दस्तबरदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एमपीएस को भी जो है मुशावरत के लिए बुलाया गया है, तो आपका वक्त जो है जाएगा? जी जरूर जाएगा। हमारा मौक़िफ़ तो सबसे वाज़ेह है, सबसे पहला है और हमारा भरपूर नुमाइंदगी वहाँ पे होगी और हमारे पास जो स्टैटिक्स हैं, जो दलील है, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इंसाफ है तो उस पर अमल दरामद करने के अलावा कोई और दूसरी राह निकलेगी। विपक्ष पार्टी जो है कैसी लाभ हुआ और उन्होंने तौर पर बात करना चाहिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात बदल सकते हैं और वो मर्दमशुमारी के आरोप पर अपने एतराज़ात जाहिर कर रहे हैं।